رکوع میں کتنی تسبیح پڑھنا واجب ہے؟ جب ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو رکوع میں کتنی تسبیح پڑھنا واجب ہے؟ عاطف صاحب انڈیا سے۔ تسبیح رکوع میں واجب نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے کہ 3 دفعہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ باقی کوئی ایک دفعہ بھی پڑھ لے تو کبھی سفر میں یا جلدی میں تو ایک الگ بات ہے، لیکن کم سے کم 3 دفعہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ باقی جتنا چاہیں پڑھیں اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو، لیکن واجب نہیں ہے۔ نماز جمعہ میں اتحیات میں ملے تو کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ جمعہ کی نماز میں اگر صرف اتحیات ملے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کتنی رکعتیں پڑھیں، 2 یا 4؟ معمولی سے جز میں بھی امام کے ساتھ آخر میں بھی شریک ہو گئے نا تو آپ کو جمعے ہی کی نماز 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی۔ لہذا امام صاحب اتحیات میں بیٹھیں اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ شامل ہو گئے، امام نے سلام پھیر دیا تو آپ اتحیات مکمل کر کے کھڑے ہو جائیں اور جمعے کی 2 رکعتیں پڑھیں آپ۔ کتے بلی کپڑوں پر ٹچ ہو گئے تو نماز کا حکم۔ گھر میں پالے ہوئے کتے بلی اگر ہمارے کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو جائیں تو ان کپڑوں کے ساتھ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جان محمد اسلام آباد سے۔ جی ہو جائے گی نماز۔ کتا اوپر سے ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا لعاب ناپاک ہے، تھوک ناپاک ہے۔ کتے کا تھوک اگر کپڑوں کو لگ گیا تو پھر دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور بلی کا جو تھوک ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، احتیاط کریں اس سے، لیکن اگر لگ گیا تو نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ باقی کتا اور بلی جسم سے ٹچ ہو جائیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں جان محمد کہ کتا پالنا حدیث کی روح سے حرام ہے۔ شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں، حفاظت کے لیے آپ پال سکتے ہیں، شوقیہ کتے پالنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اجر میں سے 1 قرات کم ہوگا، یعنی آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں نا تو 1 قرات بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، تو اتنی نیکیاں ڈیلی بیسس پہ آپ کے اعمال سے کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو جتنے دن کتا پالیں گے اتنی نیکیاں کھاتا رہے گا وہ آپ کی۔ تو کتا جانور ہے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو آپ حفاظت کے لیے اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، شکار کا شوق ہے آپ کو تو بھی ٹھیک ہے۔ بائی دا وے آپ ویسے نہ پالیں جیسے آج کل ہمارے ہاں مسلمانوں میں غیر مسلموں کو دیکھ دیکھ کے کتے پالنے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ اس شوقیہ آپ کو کتا رکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ یوٹیوب پر ریپیٹ ویڈیو ڈال کر پیسے کمانا۔ یوٹیوب والوں کی پالیسی ہے کہ ایک ویڈیو کو بار بار اپلوڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک ویڈیو کو بار بار اپلوڈ کریں تو اس پر جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی یا نہیں؟ عبدالحسیب مالاکنڈ سے۔ ارننگ حلال ہوگی، کیونکہ ارننگ کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ یوٹیوب نے پرمیشن دی ہے یا نہیں دی۔ ارننگ کا تعلق اس سے ہے کہ جو اس پہ آپ ایڈ دکھا رہے ہیں، تو کمپنی کی پروڈکٹ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، تو کمپنی آپ کو اپنی پروڈکٹ کو پروموشن کے پیسے دیتی ہے، تو وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں۔ باقی یہ کام ویڈیو اپلوڈ بار بار کرنا جائز ہے یا نہیں تو یہ یوٹیوب والے سے پوچھیں۔ اگر ان کی طرف سے پابندی ہے اور آپ دھوکہ دے کے یہ کام کر رہے ہیں تو گنہگار ہوں گے، اور اگر ان کی طرف سے پابندی نہیں ہے تو پھر دھوکہ بھی نہیں ہے، اس میں پھر جائز ہوگا۔ تو یہ ان کی سے یہ یوٹیوب والوں سے آپ پوچھیں، اور یہ گوگل پہ میرا خیال ہے لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو۔ تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ویڈیو کو دوبارہ اپلوڈ کرنا شاید یوٹیوب کی نظر میں کوئی قانونی غلط ہے، وہ اس کو پروموٹ نہیں کرتا یوٹیوب، لیکن اس پہ میرا خیال ہے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یوٹیوب لگا سکتا ہے، وہ اپلوڈ ہی نہ کرے، وہ اڑا دے گا آپ کے چینل سے۔ لیکن مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، یہ آپ یوٹیوب کے ماہرین سے رابطہ کریں۔ لیکن اس پہ بہرحال جو ایڈ چلے گا اس کی آمدن بہرحال حلال ہوگی، کیونکہ وہ جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں وہ اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے مل رہے ہیں۔ تو اگر وہ جائز پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ تو اس کی ارننگ حلال ہے۔ حرام چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، شراب کے ایڈ چلا رہے ہیں، تو اس کی ارننگ حرام ہوگی۔